بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قریشی آرٹس چینل سے محمد رضوان ہینڈ رائٹنگ ٹرینر۔ ناظرین، آج میں آپ کو گرمیوں کی چھٹیوں کے حوالے سے ہینڈ رائٹنگ امپروو کرنے کا بڑا آسان طریقہ آپ کو بتاؤں گا۔ گرمیوں کی چھٹیاں بڑا سنہری موقع آپ کے پاس ہینڈ رائٹنگ کو امپروو کرنے کا، اور اسٹڈی کے دوران جو آپ کی مسٹیکس ہوتی ہیں، جو کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، یہ ان ہالیڈیز کے اندر، چھٹیوں کے اندر آپ بڑی آسانی کے ساتھ ان کو امپروو کر سکتے ہیں۔ تو میں ہینڈ رائٹنگ کے حوالے سے کچھ چیزیں مخصوص آپ کے سامنے عرض کیے دیتا ہوں۔ آپ نے جب بھی ہینڈ رائٹنگ کے حوالے سے ورک کرنا ہے، آپ خود سیکھ رہے ہیں یا آپ چھوٹے بچوں کو سکھا رہے ہیں، دونوں انداز کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے خود کیسے سیکھنا ہے اور چھوٹے بچوں کو کیسے سکھانا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو یہ میں بتاتا چلوں کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کس لیول کے بچے کو سکھا رہے ہیں۔ یعنی اگر آپ خود سیکھ رہے ہیں، آپ نے اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کر لی ہے اور آپ ہائر سیکنڈری لیول پہ ہیں، تو آپ کے سیکھنے کا انداز کچھ اور ہوگا۔ لیکن جب کوئی چھوٹا بچہ ہے، پرائمری لیول کا بچہ ہے، اس کے سیکھنے کا انداز کچھ اور ہوگا۔ بیسیکلی 3 کیٹیگریاں آپ اس کے اندر بنا لیں۔ ایک پرائمری لیول کا بچہ، سب سے چھوٹا بچہ جو ابھی سٹارٹ میں جس نے لکھنا شروع کیا ہے، ورڈز کے اوپر اس کو عبور نہیں حاصل، وہ بڑی مشکل سے جو ہے ورڈز جو ہے لکھ سکتا ہے۔ اگر آپ اس کو مشکل قسم کی رائٹنگ سکھائیں گے، کٹ مارکر کی پیچیدگیاں آپ بتائیں گے، تو بچہ کنفیوز ہو جائے گا۔ وہ رائٹنگ ٹھیک کرنے کے بجائے مزید اس کی رائٹنگ بگڑ سکے گی، اور وہ انوکھی قسم کی شیپ بنائے گا جو ہو سکتا ہے وہ خود بھی نہ پڑھ سکے۔ اس لیے جو چھوٹے بچے ہیں، پرائمری لیول کے جو بچے ہیں، ان کو آپ نے جب سکھانا ہے تو سمپل رائٹنگ سکھانی ہے۔ کٹ مارکر کی پیچیدگیوں میں اس کو جو ہے نہیں پھنسانا، بلکہ سمپل جو ہے کٹ مارکر کے ساتھ آپ لکھنا سکھائیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ پرائمری لیول کے بچے کو کس طرح کٹ مارکر کے ساتھ ہم نے لکھنا سکھانا ہے۔ سمپل رائٹنگ اس کو بتانی ہے، لیکن ڈیسنٹ ہو، جو ہے کرسیو رائٹنگ اور خوبصورت جو ڈیزائن والی، مشکل ترین ڈیزائن والی انگلش جو ہے، اس میں کٹ مارکر کے ساتھ آپ نے چھوٹے بچوں کو لکھنا نہیں بتانا۔ اس کے بعد نیکسٹ سٹیپ جو آتا ہے وہ مڈل لیول کے بچے ہوتے ہیں۔ ایسے بچے جو ورڈز کو لکھ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ، ان کے اوپر عبور حاصل ہے، اور وہ بچے سنٹینس تک بھی لکھ سکتے ہیں، اور مشکل الفاظ لکھے ہوئے بھی پڑھ سکتے ہیں، ان کو سمجھ بھی سکتے ہیں۔ ان بچوں کو آپ جو ہے ڈیزائن کی طرف لے کے جا سکتے ہیں۔ ان بچوں کو آپ جو ہے انگلش کی جو رائٹنگ ان کی پسند کی ہو، کرسیو رائٹنگ ہو یا سمپل ہو یا مختلف، انگلش کے بہت زیادہ فانٹس ہیں، تو جو فانٹس جو ہیں میری معلومات میں، انشاءاللہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں فرداً بتاتا جاؤں گا، اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی آگاہ کروں گا، یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ کس لیول کے بچوں، کس لیول تک کے بچوں کے لیے یہ جو ہے مفید ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ سٹیپ جو آتا ہے وہ بچے ہوتے ہیں، بڑے لوگ ہوتے ہیں، مطلب اپنی اسٹڈی کمپلیٹ ہوگی یا ہائر سیکنڈری، ٹھیک ہے، کالج لیول، یونیورسٹی لیول کے جو لوگ ہوتے ہیں، ان کو پہلے موقع نہیں مل سکا اپنی رائٹنگ درست کرنے کا، اب وہ اپنی رائٹنگ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، تو ان کا سیکھنے کا انداز کچھ اور ہوگا۔ ان کا بچوں کا اور مڈل لیول کے بچوں سے انداز کچھ مختلف ہوگا۔ وہ سچویشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ مختلف کیسے ہوگا، مطلب یہ دیکھنا پڑے گا سب سے پہلے کہ آپ کی جو رائٹنگ ہے وہ کس لیول کی ہے۔ مطلب آپ جو ہے ورڈز لکھے ہوئے سمجھ ہی نہیں آ رہے آپ کے، یا آپ ورڈ جو ہے ٹیڑھے لکھ رہے ہیں، یا آپ لکھ سکتے ہیں، اچھا لکھ سکتے ہیں پین کے ساتھ، خوبصورت ورڈز کو جو ہے سیکوینس کے ساتھ لکھ سکتے ہیں، لیکن کٹ مارکر کے ساتھ آپ کو لکھتے ہوئے دشواری آتی ہے، تو یہ سچویشن دیکھی جائے گی، اس کے بعد جو ہے آپ کی رائٹنگ پر ورک کیا جائے گا۔ تو انشاءاللہ ان تمام سچویشن کو دیکھ کر میں فرداً علیحدہ سے ویڈیو نیکسٹ جو ہے سٹیپ وائز میں انشاءاللہ بناؤں گا۔ آپ نے جو ہے کنیکٹڈ رہنا ہے۔ آپ کے ذہن میں کسی قسم کا کیلی گرافی کے حوالے سے، ہینڈ رائٹنگ کے حوالے سے کوئی سوال ہو، آپ اپنا سوال پوچھیں کمنٹ میں، آپ کے سوال کا جواب بھی دیا جائے گا۔ رائٹنگ کے حوالے سے کہیں پر بھی آپ کو مشکل درپیش ہو، آپ سوال کریں، انشاءاللہ آپ کو مطمئن کیا جائے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پہ کلک کر دیں۔